الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ نساء اس کی 44 نمبر آیت میں نے پڑھی. اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی کامل کتاب نہیں دی گئی تھی، کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، اور وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ. اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے اور اللہ ہی کافی کارساز اور کافی مددگار ہے. اور یہ جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لفظوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور یہ کہتے ہیں واسمع غیر مسمع غیر مسمع، کہ سنو اور تو بہرا ہو جائے. رسول کریم کو بددعا دیتے تھے یہ کہ ہماری بات سن، تو بہرا ہو جائے، ہماری بات سن. اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں تانا دینے کے لیے یہ کہتے ہیں رائنا. رائنا لفظ کو وہ کہتے تھے رائینا، اے ہمارے چرواہے، ہماری بھیڑ بکریاں چرانے والے، یعنی ہر لحاظ سے حضور کی توہین کرتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ یہ کہتے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، واسمع و انظرنا، کہ آپ ہماری بات سنیں اور ہماری طرف توجہ فرمائیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ بات بھی بہت درست ہوتی. لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے اور ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم ترا، علم ترا آتا ہے اظہار تعجب اور اظہار افسوس کے لیے، کہ ان لوگوں پر افسوس ہے، ان لوگوں پر حیرانگی ہے جو یہ کام کرتے ہیں. پھر اللہ پاک نے فرمایا اوتو نصیبا من الکتاب. یہ جو یہودی ہیں یا عیسائی حضرات ہیں، ان کو جو کتاب دی گئی تھی وہ تعلیم کے لحاظ سے کامل نہیں تھی، اس میں تعلیم کا ایک حصہ تھا. یہ ساری کتابیں قرآن مجید کے آنے سے پہلے قرآن کا ایک جز تھیں. صرف قرآن مجید کامل کتاب ہے جس میں تمام دینی تعلیم کو مکمل کر دیا گیا. جو پہلی کتابیں تھیں ان میں سے وقت کے لحاظ سے تھوڑی تعلیم دی گئی تھی، جو اس وقت ضروری تھی وہ دے دی گئی. لیکن قرآن مجید جو ہے ان سب کتابوں کے مقابلے میں کامل کتاب ہے، مکمل کتاب ہے. اس سے پہلے جتنی کتابیں تھیں ان میں قرآن مجید کی تعلیم میں سے کچھ تھا، تھوڑا حصہ تھا. اور یہ جو فرمایا کہ اللہ پاک ان سب کو، تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، اور ان میں سے
किसी से वो बेखबर नहीं है। ये मुसलमानों की तसल्ली के लिए है कि तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे सारे दुश्मनों से वाकिफ हूँ। और ये जो फरमाया कि व समेना व अताना, तो ये अरब के जो मजलसी अल्फाज हैं, महफिल में बैठे हुए जो बातें करते हैं, उनमें से ये अल्फाज हैं। इनका मतलब ये है जैसे हम अपनी बोली में कहते हैं कि आपने बजा अरशाद किया, आपने खूब इरशाद किया, सरे तस्लीम खामा, यानी हम आपकी बात मानते हैं, और मुकर्रर इरशाद, क्या ही नादर नुक्ता है। इस तरह ये अरबी के मजलसी अल्फाज हैं, समेना व अताना वस्मा गैरा मुस्मे, ये सारे अरबी के अल्फाज हैं। राइना, इसकी बजाय ये जो लोग थे शरारत करने वाले, ये बिगाड़ कर कहते थे अताना की बजाय कि हमने बात मान ली, कहते थे असैना, कि हम इस बात की नाफरमानी करेंगे, हम इस बात को नहीं मानेंगे, हमने सुन ली है, समेना व असैना, हमने सुन लिया लेकिन मानेंगे नहीं। और ये जो है इस्मा गैर मुस्मा, इसका मतलब ये है, असल इसका माना सुनो वो बात, ये अरब में आम बोला जाता था, सुनो वो बात जो इससे पहले नहीं सुनाई गई। यानी ये एक नादर नुक्ता है, इससे पहले कभी बयान नहीं हुआ। लेकिन कुफार और मुनाफिकीन जितने थे, यहूद और मुनाफिकीन, ये रसूलुल्लाह की हुटिंग करने के लिए, आपका मजाक उड़ाने के अंदाज में कहते थे कि ज़रा इसकी बात सुनो, जो बात सुनने के लायक ही नहीं है, ये कहते थे। और इसका दूसरा माना यह है कि तू बहरा हो जाए, हमारी बात सुन, खुदा तुझे बहरा कर दे। तो ये रसूलुल्लाह को जो बद्दुआ देते थे, अल्लाह पाक ने उसका ये कहा कि इन लोगों का आप गुस्सा ना करें, इन पर मैंने पहले ही लानत कर दिया, ये हैं ही लानती। और फरमाया कि रायना, असल लफ्ज़ क्या है, रायना, कि हमारा लिहाज फरमाइए, मुआफ़ कीजिए कि मैंने बात आपकी पूरी सुनी नहीं, दोबारा से कह दीजिए। तो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं आई बैग पार्डन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ज़रा बात दोबारा कर दीजिए, मुझे पूरी समझ नहीं आई। तो राय ना कहने के लिए कि हमारा लिहाज कीजिए, बात दोबारा कर दीजिए, इसकी बजाय वो कहते थे रायना, कि आप हमारे चरवाहे हैं, यानी आपकी बात इस लायक नहीं है कि हम माने, हम चौधरी लोग हैं, हम बड़े काबिल आदमी हैं। तो अल्लाह पाक ने इनसे फरमाया कि ऐ किताब वालों, उनके सारे करतूत बता दिए, इससे पहले कि हम लोगों के मुंह ख़त्म कर दें, ये चेहरे ही ख़त्म कर दें तुम्हारे, या इन चेहरों को पीठ की तरफ फेर दें, या उसी तरह लानत करें जिस तरह असहाबे सब्त पर की थी। हमारी किताब जो हमने नाज़िल फरमाई है, ये तुम्हारी जो तुम्हारे पास किताब है उसकी पेशगोइयों के मुताबिक आई है। ये मुसद्दिक़ लिमा ना, इसका मतलब यह है कि जो पेशगोइयाँ उस किताब में थीं, उन किताब के मिसदाक है ये उन पेशगोइयों की, लिहाजा इसको मानो। तो ये जो असहाबे सब थे, ये वो लोग थे, जिस तरह हमारे जुमा है, यहूदी हजरात के यहाँ ये हफ्ते वाला दिन मुक़द्दस दिन था कि जुमे की शाम से लेकर हफ्ते की शाम तक 24 घंटे इनको मना कर दिया गया था कि कुछ नहीं करना, खाना भी पहले पका के रख लो, वो भी तुम पका सकते। लेकिन इन लोगों ने शिकार करने के लिए, शिकार भी मना था उस दिन, इन लोगों ने पहले गड्ढे खोदे, उसमें नालियां बना दी, हफ्ते वाले दिन मछलियां उसमें आ जाती, इतवार को पकड़ लेते, उनको कहते हैं असहाबुस सब्त। उनको फिर अल्लाह ने बंदर बना दिया था, वो 3 दिन जिंदा रहे थे, उसके बाद वो मर गए, उनकी औलाद आगे नहीं चली। तो ये जो है कि तुम्हारे चेहरे ना मिटा दिए जाएं, यानी जिस्म का पिछला हिस्सा बिल्कुल सपाट है, उस पर ना आंखें हैं, ना कान हैं, ना मुंह है। तो फरमाया कि या तो हम ये कान सुनने से हक का पता चलता है, आंखों से देखने से हक बात का पता चलता है, तुम इन दोनों को इस्तेमाल में ही नहीं लाते और हक देखने से तुम बिल्कुल आरी हो। तो जब तुमने ये कान और आंखों से काम ही नहीं लेना, जुबान से हक की बात करनी ही नहीं है, तो इससे बेहतर यह है कि तुम्हारे चेहरे ही ख़त्म कर दिए जाए।
یا ان کو پچھلے حصے کی طرح، جس طرح پچھلا حصہ سپاٹ ہے، وہاں پر نہ علم کی کوئی چیز ہے، نہ کان ہے، نہ آنکھیں ہیں جن سے آدمی علم حاصل کرتا ہے، نہ زبان ہے جس سے آدمی حق کا اقرار کرتا ہے، تو پھر تمہارے چہرے بدل کر پیچھے کی طرف کر دیے جائیں کہ جب پچھلے حصے کی طرح تم کام میں لاتے ہی نہیں ہو کسی چیز کو، تو پھر بہتر یہی ہے کہ تمہارے چہرے ہی بدل دیے جائیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے کتاب والو باز آ جاؤ، یہ جو کتاب میں نے نازل فرمائی ہے اس کی تم دیکھو گے تعلیم، تو جو تمہاری اپنی تورات میں، جو تمہاری اپنی کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں آخری نبی کے بارے میں، آخری شریعت کے بارے میں، آخری امت کے بارے میں، یہ ان کی بالکل تصدیق کرتی ہے، یہ ان کے مصداق آئی ہے، این ان پیش گوئیوں کے مطابق آئی ہے، لہذا تم اس کو مان لو، ورنہ پھر اللہ لعنت کر دے گا جیسے اس نے اصحاب سبت پر لعنت کی تھی۔ اور یہ ان کو دعوت نہیں دی گئی، ان کو ڈرایا گیا ہے، ان کو وعید دی گئی ہے۔ دعوت کا ذکر یہاں پر صرف حجت پوری کرنے کے لیے ہے کہ تم کو بار بار سمجھایا گیا، بار بار دعوت دی گئی، آخری موقع ہے، اگر یہ نکل گیا تو پھر یہ موقع کبھی نہ ملے گا، تو اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب میں موجود پیش گوئیوں کی بالکل مصداق ہے، ورنہ یاد رکھو اب وقت آ گیا ہے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں یا تمہارے اوپر بھی اصحاب سبت کی طرح لعنت کر دی جائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو ہیں اپنا یہ یہودی حضرات، ویسے تو یہ عیسائی حضرات بھی یہی کام کرتے ہیں، 46 نمبر آیت میں من الذین ہادوا یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ، یہ کلمات الہی میں تحریف کرتے ہیں۔ تحریف ہوتا ہے کسی بات کو اس کے لفظ اس طرح سے بدل دینا، معنی اس طرح سے بدل دینا، یا لفظ ختم کر کے نیا لفظ لکھ دینا کہ وہ بات کچھ کی کچھ ہو جائے۔ اب جناب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم نے تحریف کی ہے؟ تو میں اس کی 3-4 مثالیں میں یہاں پر پیش کروں گا تاکہ لمبا چوڑا اگر کسی نے پڑھنا ہے تو تفسیر الآیات، یہ تفسیر کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اس کا صفحہ 296 سے لے کر 301 تک، اس پر 5 صفحوں میں دلائل دیے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تورات اور انجیل وغیرہ بدل چکی ہیں۔ لیکن یہاں پر 3-4 مثالیں تاکہ ہر سننے والے کو یاد رہیں۔ اگر کوئی کہے، ان کا سوال ہوتا ہے کہ کس نے کی، کب کی، کیوں فلاں تحریف، کیا پتہ ہے کیا تحریف کی، بڑے 4 سوال بڑی جلدی کرتے ہیں، عام آدمی جس نے پڑھا نہیں ہوتا وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کا ایک بزرگ ہے جسٹن، جس طرح ہمارے ہیں نا امام، 4 امام ہیں یا 5 امام ہیں، یا شیعہ حضرات کے 12 امام، اس طرح ان کا امام ہے ان کے مذہب کا، عیسائی حضرات کے مذہب کا، اس کو کہتے ہیں جسٹن شہید اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد حوالہ سے جیوش انسائکلوپیڈیا جو بہت معتبر کتاب ہے یہودی حضرات کی، اس کی 10ویں جلد ہے، صفحہ 103، اس میں وہ جسٹن کا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ خود جسٹن نے کہا تھا کہ یہودیوں نے بائبل میں سے عیسائیوں کے حق میں موجود بہت سی باتیں نکال دی ہیں۔ یعنی ایک عیسائی امام نے یہودیوں پر الزام لگایا کہ جو حضرت عیسیٰ کے حق میں باتیں تھیں، جو ہماری عیسائی امت کے حق میں باتیں تھیں، وہ یہودیوں نے اس میں سے نکال دی ہیں۔ یعنی خود ہی انہوں نے اپنے انسائکلوپیڈیا میں لکھا کہ ہم پر یہ الزام ہے عیسائیوں کے امام کا، جسٹن کا۔ دوسری بات، یہ جو کیتھولک فرقہ ہے یہ ہے پرانا فرقہ، ان میں سے سن 1500 کے بعد ایک نیا فرقہ چلا جس کی تعداد آج کل تقریباً کیتھولک کے برابر ہو چکی ہے، اس کو کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ، احتجاجی فرقہ، احتجاجیہ۔ اس کا بانی تھا مارٹن لوتھر۔ اس نے 1500 سال بعد وہ ہوا ہے، اس نے بائبل میں سے 6 کتابیں ہی نکال دی۔ سب سے بڑی تحریف یہ ہے کہ 72 کتابوں والی بائبل تھی کیتھولک کی، جو پرانے عیسائی ہیں، ان کی کتاب میں 72 آپ صورتیں کہہ لیں، سپارے کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کہ 72 کتابیں تھیں، وہ کتاب کہتے ہیں اس کو، اس میں سے 6 کتابیں ہی اس نے نکال دی۔ یعنی سب سے بڑی تحریف کی ہے مارٹن لوتھر نے۔ جسٹن نے کہا کہ یہودیوں نے تحریف کی ہے،
اور یہ جو کیتھولکس ہیں یہ کہتے ہیں کہ پروٹیسٹنٹس نے توہین یہ تحریف کیا، یعنی نکال دی، چیزیں نکال دیں اس میں سے۔ اب یہ ہندوستان میں یہ ہوا کہ جب عیسائی حضرات ہندوستان میں آئے تو مسلمان علماء نے بھی بائبل شریف پڑھی، انہوں نے ترجمہ کیا، اپنا مرزا پور ایک جگہ ہے وہاں پر انہوں نے پرنٹنگ پریس لگایا اور 1840 کے قریب انہوں نے ترجمہ چھاپا اس کا بائبل کا۔ اس میں ایک آیت تھی تورات کی آخری صورت، اس کو کہہ لیں آپ اپنی بولی میں، ان کے ہاں اس کو کتاب کہتے ہیں استثناء۔ اس کے آخر میں جا کر 33 نمبر باب میں دوسری آیت تھی کہ خداوند شعیر سے آیا، فاران سے طلوع ہوا اور 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ خداوند سے مراد خدا بھی لیتے ہیں، خداوند سے مراد یہ نبی بھی لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام جب مکہ کے فتح کے وقت آپ داخل ہوئے ہیں مکہ میں، اس وقت آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، ایک۔ دوسرا، مکہ کی پہاڑیوں کو فاران کہتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں اس لیے، یہ ان کا ایک ہے بائبل کا یہ جو ترجمہ ہے نا کنگ جیمز ورژن، اس کا انڈیکس ہے، اس کو کہتے ہیں مسٹر سٹرونگ، ڈاکٹر سٹرونگ کا انڈیکس۔ اتنی موٹی کتاب ہے وہ کہ ایک لفظ کہاں کہاں آیا ہے وہ ساری اس نے لسٹنگ کر دی ہے۔ اس کے آخر میں لگی ہوئی ہے عبرانی کی ڈکشنری، اس کے آخر میں لگی ہوئی ہے یونانی زبان کی ڈکشنری، 2 ہی زبانوں میں ان کی کتابیں۔ تو اس آیت کے تحت وہ کہ فلاں جگہ پر 33 نمبر آیت جو استثناء کیا ہے، 33 نمبر باب کی دوسری آیت، اس میں لفظ اصل ہے کیا، وہ اس نے لکھا ہے کہ اس میں عبرانی کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ڈاکٹر جیمز سٹرونگ، اس نے بھی 1800 سے پہلے کے قریب، یہ 1900 سے پہلے ہی اس نے وہ لکھا تھا کہ اس کا مطلب ہے 10,000۔ انگریزی ترجمہ میں اب بھی کیا ہے 10,000۔ اب جناب مسلمانوں نے دلیل دینا شروع کر دی ان کے خلاف کہ یہ دیکھو فاران کی پہاڑیاں مکے کے پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ 10,000 صحابہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، لہذا بالکل تورات کی پیشگوئیوں کے مطابق رسول اللہ تشریف لائے ہیں آپ مانیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم عبارت ہی بدل دیتے ہیں۔ یہ کام کب ہوا؟ 1930 میں۔ کہاں ہوا؟ ہندوستان میں۔ کنہوں نے کیا؟ پروٹیسٹنٹ حضرات نے بھی، کیتھولک حضرات نے بھی۔ کیا کیا؟ یہ 4 سوال کرتے ہیں نا، کب کی، کس نے کی، کیا کی، کس لیے کی؟ کس لیے کی؟ رسول اللہ کی پیشگوئی ختم کرنے کے لیے۔ انہوں نے 1930 میں جو اردو کا ترجمہ چھاپا، اس میں اس نے 10,000 کی جگہ لکھ دیا لاکھوں، کہ لاکھوں قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ اگر لاکھوں بھی کہنا ہے تو بھائی صاحب فتح یہ حجۃ الوداع میں تو 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے رسول اللہ کے ساتھ، تب بھی آپ پر ہی پوری ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو کیتھولک حضرات ہیں، یہ بات میں کیا کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے فرمایا 46 نمبر آیت ہے سورۃ نساء کی، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کہ یہ یہودی اور عیسائی حضرات، یہاں پر تو خیر یہودیوں کے بارے میں، یہ بات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں، یہ لفظوں کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ میں اس کے ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ پہلا جسٹن کا، جسٹن شہید جس کو کہتے ہیں۔ دوسرا یہ پروٹیسٹنٹ حضرات کا، انہوں نے 10,000 کے لفظ کو لاکھوں سے بدل دیا تاکہ پیشگوئی رسول اللہ پر فٹ نہ آئے۔ کیتھولک ان سے زیادہ کاریگر نکلے، انہوں نے عدد کا ترجمہ عدد سے ہوتا ہے، یعنی انگریزی میں اگر 10,000 ہے تو اس کو ہم گنتی میں ہی اردو میں لکھیں گے، کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ کریں گے تو گنتی کا ہی لفظ اس کی جگہ آئے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کیتھولکس نے، انہوں نے گنتی کی بجائے وہاں پر جگہ کا نام لکھ دیا کہ خداوند مریبہ کا دیش کے ساتھ آیا۔ اب مریبہ کا دیش جگہ کا نام ہے، قاموس کی کتاب میں آپ پڑھ لیں۔ یعنی 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ اس ترجمے کو کیا کیا انہوں نے کیتھولکس نے کہ خداوند 10,000 کی بجائے کیا کیا کہ خداوند چک جمرہ سے آیا۔ یہ ہے اس کا مطلب کام کرنے کا۔ انہوں نے 10,000 اس میں عدد جو تھا، گنتی کا جو لفظ تھا، اس کی جگہ انہوں نے جگہ کا نام رکھ دیا۔ اور سب سے بڑی تحریف میں نے کہا کہ یہ لوتھر نے کی کہ اس نے 1,500 سال بعد، سن 1500 کے بعد 6 کتابیں ہی بائبل سے نکال دی۔ یعنی یہ کھیل بنائی ہوئی ہے بائبل، جس کا جی چاہتا ہے جو مرضی کرتا ہے۔ اب جناب جو کیتھولک حضرات کا ترجمہ 1958 میں ہوا ہے پہلی دفعہ اردو ترجمہ، پروٹیسٹنٹس نے کر دیا تھا 1840 کے قریب۔
कैथोलिक्स ने तर्जमा नहीं किया था। वो कहते थे कि ये सिर्फ पादरियों के पढ़ने की चीज़ है, अवाम के पढ़ने की चीज़ ही नहीं। जैसे हमारे बेली कहते हैं ना कि खबरदार कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ा। और बहुत बड़े आलम उनके बड़े खिदमात हैं। उनके मलफूजात की पहली जिल्द में लिखा हुआ है कि ये लोग तर्जमा पढ़ते हैं, यार तर्जमा ना पढ़ा करो कुरान मजीद का, तर्जमा पढ़ के आके मेरा सिर खाते हो। यानी तर्जमे से मना करते हैं, क्योंकि जब तर्जमा पढ़ेगा आदमी तो सवाल करेगा, और सवाल देने का जवाब देने का हमारा प्रोग्राम ही कोई नहीं है। तो ये कैथोलिक हज़रात ने 1958 तक उर्दू में तर्जमा नहीं किया था। कहते हैं ये पादरियों को पढ़ने की चीज़ है, आवाम के पढ़ने की चीज़ ही नहीं है बाइबल। हर इतवार के इतवार हम सुना तो देते हैं तुम्हें। बहरहाल उसमें एक चैप्टर है बाइबल में, पुराने अहदनामा में, उसको कहते हैं तवारीख। तवारीख 1, तवारीख 2। तो दूसरी तवारीख में 22वां बाब, दूसरी आयत, 2 तवारीख की 22वां चैप्टर और 2 नंबर आयत, उसमें लिखा था कि अखजिया 42 बरस की उम्र में बादशाह बना। एक बादशाह था यहूदियों का अखजिया, 42 बरस की उम्र में बादशाह बना। जब उसकी उम्र कैलकुलेट की गई उसके बाप की, तो ये अपने बाप से 2 साल बड़ा निकला। यानी बेटा बाप से 2 साल बड़ा निकला। और कब से? जब से बाइबल लिखी गई है आज तक। अंग्रेजी में अब भी वही है, 42 ईयर्स। यानी जब से बाइबल लिखी गई है तौरात शरीफ और ये पुराना अहदनामा, तब से बेटा बाप से 2 साल बड़ा है। अब उस पर एतराज़ हुआ, पढ़ने वाले मुसलमान भी तो पढ़ते हैं ना, फिर उस पर एतराज़ हुआ तो कैथोलिक हज़रात ने 2006 में उसका दूसरा एडिशन छापा है। दूसरी दफ़ा छापी है 2006 में, 1958 के बाद। उसमें उन्होंने कर दिया 42 की बजाय 22 बरस। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। और फिर भी ये किताब खुदा है, कलाम इलाही है और रूहुल कुद्स की तईद से लिखी गई है। पर हर काम जो पुठा करना है वो रूहुल कुद्स की तईद ज़रूर उसके साथ लिखनी है कि बेटा बाप से 2 साल बड़ा था, अब उसको बाप से 20 साल छोटा कर दिया। अब आ गए यहूदी हजरात, उन्होंने तो एक फैसला कौन बयान दिया, VJE उसको आमतौर पर कहते हैं, 1 वॉल्यूम ज्यूश इंसाइक्लोपीडिया। एक तो है इंसाइक्लोपीडिया 12 जिल्दों में, एक जुडाइका आया है 22 जिल्दों में, और ये है 1 जिल्द में, VJE 1 वॉल्यूम ज्यूश इंसाइक्लोपीडिया, यहूदियों का इंसाइक्लोपीडिया। उसमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई साहब, हम तौरात को, ज़रा लफ्ज़ों पर गौर फरमाना, हम तौरात को वक़्त के मिजाज और ज़रूरत के मुताबिक तब्दील करते रहते हैं। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। इसीलिए अमेरिका ने मुतालबा किया था मुशर्रफ के दौर में भी और कुवैत की जंग के दौर में भी कि कुरान मजीद में से सूरत अनफाल और सूरत तौबा निकाल दी जाए। वो समझते हैं ये भी बाइबल की तरह है कि जब चाहा लिख लिया, जब चाहा मिटा लिया, जब चाहा दाखिल कर लिया, जब चाहा निकाल दिया। वो ये समझते हैं कुरान मजीद। और फिर उन्होंने एक कुरान मजीद छापा भी इस तरह का कुवैत में भी तकसीम किया। और अब भी जो अमेरिका वगैरह से आते हैं ना चोरी चोरी ये पादरी, एक आध नुस्खा अपने एजेंटों को दे जाते हैं, यहाँ पर जाली युग इन्होंने कुरान लिखा है। इनके मुतालबा था हुकूमत से मुशर्रफ के दौर में कि ये सूरत अनफाल और सूरत तौबा निसाब में से भी निकाल दी जाए, कुरान में से भी निकाल दी जाए, क्योंकि वो आदी थे अपनी बाइबल शरीफ के कि जब चाहा इसमें जो चाहा तब्दीली कर ली। यहूदी हज़रात कहते हैं कि हम तौरात को वक़्त की ज़रूरत और अहद के मिजाज के मुताबिक हम तब्दील करते थे। तो भाई ये है बात कि कुरान मजीद ने फरमाया मिनल्लाज़ीना हादू, यहूदियों में से युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िही, ये कलिमात इलाही को अपनी जगह से हटा देते हैं। तो ये जो मैंने 5 सफ़े का है, ये तफसीर यहाँ पर भी पढ़ी है, अरशद साहब से आपको मिल सकती है, 2 जिल्दें। और इसका बिल उससे कम बनता है जितना आप मछली खाने किसी भी दुकान पर जाएं तो उससे कम बनता है इसका बिल। लेकिन ये सारी उम्र का जेवर है, लेना किसी ने नहीं। तफसीर याद उसमें सारे बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ायदेमंद मिल जाएंगी अगर आप लेकर पढ़ना चाहें तो कब की छापी हुई है? 2018 में छापी थी, अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने नहीं ली। हालांकि इसका बिल, बल्कि आप ये कह दें हार्ड डिस्क के बर्गर से कम है इसकी कीमत, अगर आप मुनासिब समझे तो उसमें 5 सफ़े मैंने लिख दिए थे कि इसकी लिस्टिंग कर दी थी कि ये इन्होंने तहरीफ की है।
یہ دلائل ہیں کہ انہوں نے کتابیں اپنی بدل لی ہیں اور بدلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمات الہی کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں۔ اور اس سے آگے اگلی آیت جو 47 نمبر ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی کامل کتاب تو صرف قرآن مجید ہے، اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان میں قرآن مجید کی تعلیم کا ایک حصہ تھا، تو اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے ہی ختم کر دیں، یعنی بالکل سپاٹ کر دیں، یہ نقش و نگار ختم کر دیں جسم یا چہرے موڑ کر پیٹھ کی طرف کر دیں، یا اصحاب سبت کی طرح لعنت کر دیں، مان لو اس کتاب کو جو ان پیشگوئیوں کے عین مطابق ہے جو تمہارے پاس کتاب میں ہے۔ جیسے میں نے یہ 10,000 والی پیشگوئی کی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ ہر گناہ جو ہے اس کے بارے میں بخشش کا کنسیڈر کر سکتا ہے، غور کر سکتا ہے، سوائے شرک کے۔ شرک کا گناہ اللہ کبھی نہیں بخشے گا، یہ آیت نمبر 48۔ اللہ شرک کو کبھی نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ باقی گناہوں پر غور کر سکتا ہے کہ میں بخشوں کہ نہ بخشوں۔ اور جس نے اللہ کا شریک کہا، بنایا، اس نے اللہ پر بہت بڑا تہمت لگائی اس نے۔ اب یہ شرک کیا ہے اور بدعت کیا ہے، یہ میں چند منٹ میں پیش کرتا ہوں کہ یہ کتاب ہے توحید و سنت، یہ بھی آپ کو ارشد صاحب سے مل سکتی ہے، مکتبہ اسلامیہ سے بھی مل سکتی ہے۔ تو اس میں یہ توحید کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں، صفحہ نمبر اس کا 3۔ سادہ سی تعریف شرک کی یہ ہے، اللہ کی صفت اس کی اللہ کے سوا کسی میں ماننا، جو صفت اللہ کی ہے وہ اللہ کے سوا کسی میں تسلیم کرنا، یہ شرک ہے، سادہ سی بات۔ لیکن اس کی جو ٹیکنیکل تعریف کی ہے امام ابن قیم نے، وہ کہتے ہیں کہ عبادت اس عقیدے کا نام ہے کہ معبود میں اسباب سے ماورا کو مخفی طاقت ہے جس سے وہ نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی کے بارے میں، بندہ ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، درخت ہو، جانور ہو، جگہ ہو، پتھر ہو، کسی چیز کے بارے میں یہ آدمی کا عقیدہ بن جائے کہ اس کے پاس کوئی خفیہ طاقت ہے جس سے یہ میرے کام بنا بھی سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے، اور اس طاقت کا مجھے نہیں پتا، تو جب یہ عقیدہ بن جائے تو اس اعتقاد کے ساتھ ہر ندا اس کو آواز دینا، ثنا اس کی تعریف کرنا، تعظیم اس کا ادب کرنا، یہ سارے کا سارا عبادت بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ جب کسی کے بارے میں یہ عقیدہ بن جائے کہ اس کے پاس خفیہ طاقت ہے جس سے وہ میرے کام بگاڑ سکتا ہے، تو جب یہ عقیدہ بن گیا تو پھر اس کو آواز دینا، اس سے فریاد کرنا، اس سے دعا کرنا، یا اس کی ثنا کرنا، اس کی تعریف کرنا، یا اس کی تعظیم کرنا، ادب کرنا، یہ سارا عبادت ہے۔ اور عبادت جو ہے یہ اس کا یہی شرک ہے، کیونکہ عبادت دو چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، ایک غایت تعظیم، انتہائی ادب کرنا، جمع، اکیلا نہیں، جمع، غایت تذلل، اس کے سامنے انتہائی عاجزی کرنا کہ جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، یہ صرف اللہ پاک کا مقام۔ رسول کریم علیہ السلام یا ہر نبی علیہ السلام نام لے کے بتاتا ہے یہ ہمیں اللہ نے کہا ہے اور یہ بات میری ہے، اس لیے قرآن اور حدیث دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ صرف اللہ کا مقام ہے کہ اس میں خفیہ طاقت ہے، اس میں مانی جائے کہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو بھائی شرک کے دو اجزاء ہیں، اعتراف بالا تری، کسی کو اپنے سے بہت اعلیٰ سمجھنا، اور شکر نعمت، اسی کا شکریہ ادا کرنا۔ اسی لیے جب آدمی کہہ دیتا ہے پیراں دیتا، تو پھر اس کو اللہ کے ساتھ کوئی اس کو ضرورت ہی نہیں باقی رہتی۔ وہ کہتا ہے جب پیروں نے دیا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ نہ میرا کوئی لین دین ہے، نہ اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے، تو یہ اس کے نام کے ساتھ منسوب جس کے ساتھ کرے گا وہی اس کا الہ ہوگا۔ اب آگے بدعت، یہ دو لفظ عام طور پر ہوتے ہیں۔ یہ صفحہ ہے اس کا کتاب کا 204، توحید و سنت کتاب ہے، اس کا صفحہ 204۔ سادہ سی تعریف، کسی بات کو دین کا حصہ سمجھنا جو دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ہے بدعت۔ کسی بات کو دین کا حصہ سمجھنا جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی صفت مخلوق میں تسلیم کرنا، سادہ سی تعریف ہے یہ۔
اب بدعت کی جو ٹیکنیکل تعریف ہے حضرت امام ابن قیم کی، کہ میں پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد میں سمجھا دیتا ہوں. وجود مقتضی اور عدم معنی کے باوجود ثواب و عذاب کا کوئی کام جو دور نبوی میں وجود شرعی کا حامل نہ تھا. ایک ایک لفظ کی میں تشریح کر دیتا ہوں. وجود مقتضی کے رسول اللہ کے دور میں بھی اس کام کی ضرورت تھی، اس کام کی ضرورت رسول اللہ کے دور میں بھی تھی. مردے بخشوانے اس دور کی ضرورت بھی تھی. یہ وہ نیا کام نہیں ہمارے دور میں شروع ہوا، اس وقت بھی یہ ضرورت تھی کہ آدمی بخشے جائیں جو فوت ہو گئے. اور عدم معنی اور رکاوٹ بھی کوئی نہیں تھی، یعنی اس کام کی اس دور میں ضرورت بھی تھی اور رکاوٹ بھی کوئی نہیں تھی. اور کام کیا ہے؟ یا وہ ثواب کا ہو یا عذاب کا ہو، عام کام اس میں شامل نہیں ہے. کہ آپ نے گھر میں سبزی کون سی پکانی ہے، یہ شریعت نہیں آپ کو کمانڈ کرے گی، حکم نہیں دے گی اس کا. جو چاہیں پکائیں، جو جائز چیزیں ہیں ان میں سے جو مرضی پکائیں. کیونکہ آدمی کو پتا ہے کہ فلاں سبزی پکانے سے ثواب ہوتا ہے، فلاں سبزی پکانے سے گناہ ہوتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں، وہ روٹین کے کام ہے. کپڑا آپ نے کیسا پہننا، سطر ہو جیسا مرضی پہنے. تو ثواب و عذاب کے کام میں بدعت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کام میں بدعت شامل نہیں ہوتی. اور اس کام کا حضور کے دور میں کوئی وجود شرعی نہ تھا. وجود شرعی کی مثال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو جزیہ ختم کر دیں گے. اس وقت جزیہ ہے کہ پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، نہیں مانتے ان سے کہے گا کہ ٹیکس دو، نہیں مانتے ان سے پھر جنگ ہوگی. حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو جزیہ ختم کر دیں گے. اس وقت یہ بدعت نہیں ہوگا کیونکہ حضور حکم دے گئے ہیں، اس کا وجود اب بھی ہے. اس کو کہتے ہیں وجود شرعی، یعنی عمل چاہے ہزاروں سال بعد ہو، اس پر لاکھوں سال بعد ہو، لیکن اس کا وجود اب بھی ہے. تو جو چیز رسول اللہ کے دور میں وجود ہی نہیں رکھتی تھی، کام بھی عذاب یا ثواب کا تھا، رکاوٹ بھی کوئی نہیں تھی، ضرورت بھی تھی اس وقت کی، وہ رسول اللہ نے نہیں کیا، اب وہ جو کام کرے گا وہ بدعت ہوگا. اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو یہ ہے بھائی بدعت کی تعریف، اور وہ تھی شرک کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بدعت اور شرک سے اللہ پاک محفوظ رکھے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کو پوری دنیا کو امن اور خوشحالی عطا فرمائے، اور ہمارے ملک پر خصوصی رحمت کرے، خصوصی خاص الخاص رحمت کرے. اور بیماروں کے لیے بھی دعا کرنی دوسرے حصہ میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم پر نظر کرم فرمائے، ہمارے گناہوں سے نظر انداز کر کے ہمارے گناہوں کو تو ہم پر رحم کرے. وما علینا الا اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لہ وارحم، اللہم اغفر لہم وارحم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ابدا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.